2020 کے بعد سے فال آف کابل ہوتا ہے، اس کے بعد سے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کو کھلی چھوٹ ہے۔ پاکستان کی ریاست نے بڑے مضبوط طریقے سے، ٹھوس طریقے سے ان کو جواب دیا۔ ان کی ایک بہت بڑی تشکیل جو ہے، 100 کے قریب جو لوگ تھے، وہ افغانستان سے انہوں نے کراس کر کے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی اور ان کو نیوٹرلائز کیا گیا۔ فتنۃ الخوارج ایک اس کو اسٹیٹ آف پاکستان نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ فتنہ الخوارج جو ہے اس کا نام دیا گیا، ان کو خارجی کہا گیا، اور خارجی کو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کے کتے کہا جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے ذرا سی بھی نرمی اختیار کی گئی تو نقصان پاکستان کا ہے، نقصان اسلام کا ہے۔ کسی معصوم کو بم کے ساتھ اڑا دینا، کسی کو فائرنگ کر کے شہید کر دینا اور دہشت پھیلانا، پھر رینسمز کے لیے لوگوں کو پرچیاں بھیجنا، تو کیا یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ بلوچستان میں دکھایا آپ کو یہ جاتا ہے کہ محرومیاں ہیں، لیکن اس کے پس منظر میں انڈیا اس وقت کام کر رہا ہے۔ پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ انڈیا ان تمام واقعات کے پیچھے ہے۔ انڈیا استعمال کرتا ہے افغان سوائل کو، انڈیا اور ممالک کی سوائل کو استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف۔ فتنۃ الخوارج ہے، ان کے پیچھے بھی انڈیا اس وقت کار فرما ہے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اسپانسر کر رہا ہے، فائنانس کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو فتنۃ الہندوستان ہے، جس کو کہا گیا ہے، ابھی یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے، یہ نہ بی ایل اے ہے، نہ بی آر اے ہے، نہ بی ایل ایف ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ 20 ایسے شہداء ہیں جن کو شہید کیا گیا 2025 میں جعفر ایکسپریس میں۔ کیا مارن بلوچ نے اس کی مذمت کی؟ پاکستان میں جہاں کہیں دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے، کارروائی ہوتی ہے، اسے مذمت کیا جاتا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کیا جاتا کہ آپ پک اینڈ چوز کرنے کی کوشش کریں۔ جو بیانیہ مارنگ بلوچ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا، کیا اس کا بینیفیشری عام بلوچ ہے؟ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WNN پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان زیاد علی شاہ۔ ناظرین، آج فتنۃ الخوارج اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور باقی بھی جو سیکیورٹی اینڈ کنفلکٹ ایشوز ہے اس پہ بات چیت کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے سینئر صحافی یاسر رحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہے، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا۔ سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، فتنۃ الخوارج پہ تھوڑی سی بات کر لیتے کہ یہ جو ماضی کے خوارج تھے اور جو اب موجودہ دور کے شدت پسند گروہ جیسے کہ TTP ہے، اس کے نظریات یا طریقہ کار میں کوئی مماثلت آپ کو لگ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلے جو معاملہ تھا خوارج کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے جیسے ہی 2020 کے بعد سے فال آف کابل ہوتا ہے، اس کے بعد سے انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ان کو کھلی چھوٹ ہے، اور ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا تھا کہ جی جس طرز پہ افغان طالبان نے چل کر جو بیرونی قوتیں تھیں ان کو یہاں سے کھدیڑا ہے، وہی طرز یہ اپنا کر پاکستان میں تو پاکستان کی حکومت یا ریاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس پہ عمل کر کے دیکھ لیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ان کو پتہ یہ چلنا شروع ہو گیا کہ اب یہ معاملہ ان کا نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان کی ریاست نے بڑے مضبوط طریقے سے، ٹھوس طریقے سے ان کو جواب دیا۔ اس وقت ضرب عضب کی صورت میں دیا گیا تھا 2015-16 کے حوالے سے اگر ہم بات کر جی لیں، بالکل۔ لیکن بعد میں اگر ہم دیکھیں تو جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، انہوں نے جس طرح بھی ایک لیٹسٹ ایگزامپل جو ہمیں سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جس طرح ان کی ایک بہت بڑی تشکیل جو ہے، 100 کے قریب جو لوگ تھے، وہ افغانستان سے انہوں نے کراس کر کے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی اور ان کو نیوٹرلائز کیا گیا۔ اچھا جی، تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجیز کے اندر جو شدت تھی، اس میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہونا شروع ہو رہی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ آگے چل کے یقیناً آپ اس حوالے سے بھی سوال پوچھیں گے کہ جو افغان طالبان کی سو کالڈ سپورٹ تھی ان کو، ان کے اندر ایک اصولی طور پہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ان کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سرزمین کل کو اس کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ میرے خیال سے بھی آئی جی، ہے۔ سعید اللہ سعید نے جی جی ایک پولیس وہاں پہ پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، اس پہ بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ امیر کی اجازت کے بغیر آپ کسی دوسرے ملک پہ حلہ نہیں بول سکتے۔ تو یہ کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، جس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے ہماری وزیر خارجہ کی، چینی وزیر خارجہ کی اور افغان ہم منصب کے ساتھ، وہ ایک بڑی کلیدی میٹنگ تھی، اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بڑی اچھی اور بہت پروڈکٹیو سامنے آ رہی ہیں، جس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایسٹرن فرنٹ کے اوپر ہم جنگ لڑ رہے تھے انڈیا کے خلاف، جو معاملہ ایک کنفلکٹ کی صورت اختیار کر گیا تھا، ویسٹرن فرنٹ کے اوپر انڈیا نے اپنی
پراکسیز کو ایکٹیویٹ کیا، ان کو بھرپور جواب دیا گیا. اب انڈیا کو انشاءاللہ ویسٹرن فرنٹ کے اوپر بھی منہ کی کھانی پڑے گی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹی ٹی پی جیسے تشدد کو اور ان چیزوں کو جو ہے وہ جائز قرار دیتی ہیں اور مذہبی دلائل دیتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فتنۃ الخوارج ایک اس کو اسٹیٹ آف پاکستان نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. پاکستان میں جو اس سے پہلے جو فتوے آئے ہیں علماء نے، مفتیان نے جو فتوے دیے ہیں، وہ اس بات کی غماز ہیں کہ ان کا کسی طور پہ بھی ان کے کسی فعل کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ انٹرسٹ گروپس ہیں جو کہ فور فرنٹ پہ ہیں، ان کے پیچھے انڈیا ہے، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو اس کنفلکٹ کے دوران اس طرح کے بیان دے سکتے ہیں کہ انڈیا کا ساتھ دینا جو ہے وہ جائز ہے، یعنی ایک غیر مسلم کا ساتھ دینا جائز ہے ایسے کنفلکٹ کے اندر، اور پاکستان کا ساتھ دینا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے. سر مجھے یہ بتائے گا کہ جس طرح ہم پاکستانی علماء کی بات کرتے ہیں یا اگر ان کی شدت پسندی کی آپ نے بھی بات کی، تو یہ جو پاکستانی جتنی بھی علماء ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ان کے حوالے سے یہ جو سارے جو شدت پسند نظریات ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کے حوالے سے ان کا جو کام ہے اور یہ جس طرح کی چیزیں کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے خلاف یا ان کی جو شدت پسندی ہے ان چیزوں کے حوالے سے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں؟ پاکستانی علماء کے حوالے سے یقیناً میں کہوں گا بالکل صحیح ہے. بہت اچھا اقدام انہوں نے ریسنٹ پاسٹ کے اندر بھی اٹھایا. ایک اجتماعی طور پہ جو فتویٰ دیا گیا کہ یہ دہشت گردی ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں فتنہ الخوارج جو ہے اس کا نام دیا گیا، ان کو خارجی کہا گیا، اور خارجی کو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کے کتے کہا جاتا کتے ہے. کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے جو علماء ہیں یکسوئی کے ساتھ انہوں نے متفقہ طور پہ ایک موقف اپنایا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے تمام جو یہاں پہ فقہ ہے اس سے تعلق رکھنے والے جو مولوی حضرات ہیں، علماء ہیں، عالم دین ہیں یا مفتیان ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ایک یکساں موقف اپنایا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے حوالے سے ذرا سی بھی نرمی اختیار کی گئی تو نقصان پاکستان کا ہے، نقصان اسلام کا ہے، کیونکہ اسلام کو ٹیگ کیا جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے بڑی واضح لائن کریٹ کر دی ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پھر جو ایک اجتماعی فتوے دیے گئے ہیں وہ اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ تمام چیزیں کام کر رہی سر ہیں. یہی لوگ جو علماء ہیں اور یہ لوگ جو دینی تعلیم اور عوامی شعور کے فروغ کے لیے آپ کو کیا لگتے ہیں ان کو کیا اقدامات ایسے لینے چاہیے جو ہمارے حق میں ہوں گے اور جس سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، اس پہ جو بیانیہ ریاست نے بنایا ہے اس کو کسی طور پہ بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ ان کا کوئی بھی اقدام اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، کسی اخلاقیات سے نہیں ہے. کسی معصوم کو بم کے ساتھ اڑا دینا، کسی کو فائرنگ کر کے شہید کر دینا دہشت پھیلانا. اور دہشت پھیلانا، پھر رینسمز کے لیے لوگوں کو پرچیاں بھیجنا، تو کیا یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ تو ممبر کا استعمال بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے جمعے کے خطبات کے اندر بھی، اور جو خاص طور پہ واعظ ہوتا ہے اس کے اندر بھی بتایا جا ایجوکیشنل سکتا ہے. انسٹیٹیوٹس میں یس، اس میں بتایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ مدارس میں اس بات پہ جو تعلیم ہے اس کو اجاگر کیا جانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ دہشت گردی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرے خیال ہے اس میں علماء کا بہت اہم کردار ہے جو وہ ادا کر جو بھی ان رہے کو ہیں اور مزید بھی کر سکتے مزید ہیں. بھی ان کو کرنا چاہیے. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ریاست جو ہے ریاست ظاہری بات ہے ایک ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، ریاست نے ان شدت پسند گروہ کے خلاف جو بیانیہ بنایا اور جو اقدامات انہوں نے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے عمل درآمد میں یا وہ کتنے ان کو کامیابی ملی ہے اس چیز کے حوالے سے؟ دیکھیں، چیلنجز تو ہیں مختلف علاقوں میں، ریاست کو بھی چیلنجز تھے. جیسے ہم ساؤتھ کے ایریا کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، ساؤتھ آف کے پی کے حوالے سے بات کر لیں، کیونکہ ایک بیانیہ ریاست بناتی ہے اور ریاست اس حساب سے پھر آپریشن بھی کرتی ہے، آئی بی اوز بھی کیے جاتے ہیں. اور کس لیے کیے جاتے ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ وہاں کے لوکلز کو سیو کرنے کے لیے، ان کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ریاست کی عملداری کے لیے، ریاست کی رٹ کے لیے. اور ایک بیانیہ جو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ان خارجیوں کے توسط سے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بیانیے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک گن کا استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں سنے گا اسے مار دیا جائے گا، چوک پہ لٹکا دیا جائے گا،
خونی چوک اگر آپ کو یاد ہو تو سوات میں مشہور ہوا کرتا تھا، جس کو پھر ریاست نے اپنی عملداری قائم کرتے ہوئے اب گرین وہاں پہ چوک جس کو آپ گرین کہا چوک بنا جاتا ہے. دیا گیا. تو یہ دو بیانیے ہیں، لیکن عوام جس بیانیے کے ساتھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جتنے بھی آئی پی اوز ہو رہے ہیں پبلک کی سپورٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور 100 کی تعداد میں ڈیلی ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس وقت تک ہو چکے ہیں. اور وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے بیانیہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس کو عام عوام پاکستان بائے کرے. اور وہ بیانیہ اس وقت جو ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ جو ریاست کا بیانیہ لوگ بائی کر رہے ہیں کہ جو ریاستی مشینری استعمال کی جا رہی ہے، ہماری افواج کا، سیکیورٹی فورسز کا جو استعمال ہو رہا ہے، وہ لوگوں کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے، عوام کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس میں زیادہ تر اکثر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اس پروپیگنڈا میں اکثر شامل بھی ہو جاتے ہیں، اس سے متاثر ہو کے ظاہری باتیں وہ ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اس گند سے، جس کو میں شدت پسندی تو گند ہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے جو ان کی ہی اس میں آ جاتے یہ ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں اس میں مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے. جو یوتھ ان امپلائڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ این آئیڈل مائنڈ از اے ڈیولز پلیس، تو اس کو مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے. ایسے علاقے جہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں وہاں پہ اپرچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں جو انفراسٹرکچرل بیٹرمنٹ آئی ہے، جیسے ہم بات کر لیں شمالی وزیرستان کے حوالے سے، جنوبی وزیرستان کے حوالے سے، یا باقی جو سابقہ ایجنسیز ہوا کرتی تھیں اور اب ضلع ہیں، اگر ان میں انویسٹمنٹ آ جائے گی، وہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں گے، لوگوں کے اندر انلائٹنمنٹ آئے گی، تو الٹیمیٹلی یہ جو سوچ ہے گن کی طرف مائل ہونے کی، وہ ختم کچھ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ جو باقی رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہوتی جائے گی. کیونکہ جو عام نوجوان ہے وہ اس کو اب گن اتنی فیسینیٹ نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے کہ الٹیمیٹلی ان کا انجام کیا ہوتا ہے. انجام ان کا خیر پہ نہیں ہوتا، انجام ان کا ہمیشہ غارت گری ہی ہوتا ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بلوچستان کے اوپر بھی بات چیت کریں گے، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے بلوچستان پہ بھی سر کے ساتھ بات چیت کریں گے، بلوچستان کے جو ایشوز ہے اور اس کے حل کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ بھی بات چیت کریں گے.